بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیک کر لیں. دیکھیے نکاح سے متعلق آج سبق ہے. نکاح کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اس میں بیان کی جائے گی. پھر اس کے بعد نکاح کی اہمیت، فضیلت اور فوائد سے متعلق بات بیان کی جائے گی. فرماتے ہیں نکاح لغت میں نکاح ملنے اور جمع ہونے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں مرد اور عورت کے درمیان مہر کے تعین اور گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے اس خاص عقد کو کہتے ہیں جس سے دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اسلام نے رہبانیت اور مجرد زندگی گزارنے کی مخالفت کی ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. روایت میں آتا ہے رہبانیت کہتے ہیں کہ انسان دنیا اور اسباب دنیا سب کو چھوڑ چھاڑ کر بالکل سب کچھ چھوڑ دے. سمجھ میں آئی؟ جنگلات میں غاروں کی طرف نکل جائے. رہبانیت نہیں ہے اسلام میں. عیسائیت میں یہ تھا لیکن اسلام میں نہیں ہے. اور مجرد زندگی کہتے ہیں کہ انسان غیر شادی شدہ زندگی گزارے، کوئی عذر بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کسی کو اگر کوئی عذر بیماری ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے بغیر مجرد زندگی گزارنا شریعت نے اس کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ یہ انسانی طبیعت اور مزاج سے متصادم ہے، مخالف ہے. شادی انسانی فطرت ہے جس سے شرمگاہ اور نظریں محفوظ ہو جاتی ہے اور معاشرہ انحطاط اور گراوٹ سے بچتا ہے. یہ صرف دو افراد کا سماجی بندھن نہیں بلکہ انسانی معاشرے کے وجود اور بقا کا ایک بنیادی ستون بھی ہے. جنسی بے راہ روی یعنی خدا نخواستہ انسان گناہوں میں لگ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غلط کاموں میں لگ جائے، گناہ میں لگ جائے، بے حیائی والے کاموں میں لگ جائے. تو فرماتے جنسی بے راہ روی انسان کی اخلاقی زندگی کا ایک خطرناک اور ہلاکت خیز مرحلہ ہے. اس سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت نوجوانوں کو نکاح کا حکم دیا ہے. نکاح کے ذریعے کنبہ بڑھتا ہے. کنبہ یعنی ظاہر بات ہے نکاح ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، فیملی بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ صالح اولاد پیدا ہوتی ہے جو زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے. دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں فلاح و سعادت کا ذریعہ بنتی ہے. نکاح کے بعد اہل و عیال کی پرورش اور خبرگیری اور گھر بار کی تمام نگہداشت کے سلسلے میں مسلسل جدوجہد کرنا پڑتی ہے، جس سے انسان کا نفس مجاہدے کا عادی ہو جاتا ہے، محنت کا عادی ہو جاتا ہے، اور انسان لاپرواہی کی زندگی سے دور رہتا ہے. دیکھتے ہیں نا شادی سے پہلے انسان لاپرواہ ہوتا ہے، جب بوجھ آتا ہے نا سر پر، بیوی پھر بچے، تو پھر خود بخود انسان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اب کچھ کرنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ تو نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لاپرواہی دور ہو جاتی ہے. نکاح کے لیے عورت کے انتخاب میں عام طور پر 4 چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے: مال، حسب، نسب، حسن و جمال اور دین. سمجھ میں نہیں؟ آگے روایت میں آئے گی بھی، یہ حدیث ہے باقاعدہ، آگے روایت آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہی کو ترجیح دینے کی تلقین فرمائی ہے. نکاح کی مجلس اعلانیہ طور پر مسجد میں منعقد کرنا مستحب ہے. نکاح کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق دعوت ولیمہ مسنون ہے جس میں سادگی کو اپنانا چاہیے. فخر، نام و نمود، منکرات اور دیگر تمام غیر شرعی امور سے بچنا ضروری ہے. آگے روایت دیکھیں. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. ترجمہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے نکاح کر لیا، تحقیق اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا. اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے. نکاح صرف نصف دین کی تکمیل ہو گئی، باقی نصف کے بارے میں تقوی اختیار کرے. لیکن تشریح میں فرماتے شرمگاہ اور پیٹ 2 ایسی چیزیں جو عام طور پر انسان کے لیے دینی اعتبار سے نقصان اور بگاڑ کا سبب بنتی ہے. کون کون سی ہے؟ ایک شرمگاہ ہے اور دوسرا پیٹ ہے. یہ عام طور پر انسان کے لیے دینی اعتبار سے نقصان اور بگاڑ کا سبب بنتی ہے، اسے اللہ کی یاد سے دور کرتی ہے. نکاح کے ذریعے انسان اپنی نگاہ اور شرمگاہ کو گناہ سے بچا سکتا ہے. چنانچہ جس مرد اور عورت نے نکاح کر لیا گویا اس نے دین کی آدھی بھلائی حاصل کر لی، یعنی شرمگاہ محفوظ ہو گئی نا، وہ گناہ ان گناہوں سے بچ گئے جو انسان شرمگاہ سے کرتا ہے. اب اسے باقی آدھے کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی پیٹ کے بارے میں، حرام غذا سے اپنے آپ کو بچانا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا. تو فرماتے ہیں کہ باقی کے آدھے کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی حرام سے بچے اور حلال کمائی کے لیے کوشش کرے.
تاکہ خود بھی دوسروں پر بوجھ نہ بنے اور اپنے اہل و عیال کی بھی کفالت کر سکے اور دین کے اعتبار سے مکمل بھلائی حاصل کر سکے۔ آگے روایت دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر۔ کتنی وجوہات؟ 4۔ کون کون سی؟ لمالہا، اس کے مال کی بنیاد پر، مالداری کی وجہ سے، ولحسب، اس کے حسب نسب خاندان کی وجہ سے، ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور یا پھر اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فاصفر بذات الدین، پس تم دینداری کو اختیار کرو۔ کس کو ترجیح دو؟ دینداری کو ترجیح دو۔ تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ یہ ایک جملہ ہے جو بددعا کے طور پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک عادت ہے، یعنی عربوں کی ایک عادت کے مطابق ایک محاورتاً ہے، جیسے ہم کہنے بھائی اللہ ہدایت دے دے، سمجھ میں، اللہ خوش رکھے، اس طرح کی کوئی بات، تو یہ بھی ایک جملہ ہے۔ تو کتنے وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے؟ 4۔ سمجھ میں آ رہی؟ یا تو مال کو دیکھا جاتا ہے، بھائی عورت مالدار ہے، اس کے پاس مال بہت ہے، تو اس لیے لالچ میں نکاح کیا جاتا ہے کہ بھائی چلو مال ملے گا، یا حسب نسب، کہ بھائی حسب نسب اونچا ہے، خاندان ذات اونچی ہے، یا عہدے والے ہیں، اس وجہ سے مشہور خاندان ہے۔ تو تیسری وجہ کیا ہے؟ خوبصورتی۔ تینوں چیزیں عارضی ہے۔ ایک چیز ہے دینداری، اصل فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھو اور اس کو ترجیح دو۔ تو یہ نکاح سے متعلق بات آپ کے سامنے آئی۔ اس کے بعد ہے زبان۔ زبان دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان فرماتے ہیں زبان اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، خیر و بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے۔ اس کی بدولت انسان اپنے دل کی بات کو بیان کرتا ہے، اپنی تکلیف وغیرہ کا اظہار کر سکتا ہے، اس سے کاروبار اور دیگر معاملات چلاتا ہے۔ جہاں زبان کے بے شمار فوائد ہے وہاں اس کے نقصانات بھی بے پناہ ہیں۔ 32 دانتوں کے بیچ چلنے والی گوشت کی یہ 2 دھاری تلوار ہر طرف کاٹ کرتی ہے اور کچل ڈالتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو زبان ہے، لسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یعنی جسامت کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے لیکن جرم کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہے، بڑے بڑے جرم اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں 2 دھاری تلوار ہر طرف کاٹ کرتی ہے اور کچل ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح ہوتے ہی انسانی جسم کے تمام اعضاء، یہ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے، کہ صبح ہوتے ہی انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم تیرے تابع ہیں، تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی رہی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ زبان پر قابو رکھنا دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ زبان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ضروری ہے کہ اسی کی رضا کے مطابق اسے استعمال کریں۔ اس سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور جہنم بھی۔ جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی۔ انسان جو بھی بات کرتا ہے ایک فرشتہ اسے درج کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان کوئی بھی زبان سے بات نکالتا ہے، کوئی لفظ نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب، اس کے قریبی نگران کیا ہے؟ تیار بیٹھا ہوا ہے نوٹ کرنے کے لیے۔ کرامن کاتبین ہے نا فرشتے، وہ نوٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ زبان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رکھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آتا ہے نا روایت میں کہ لا یزال لسانک رطب من ذکر اللہ، تمہاری زبان برابر اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے۔ تو زبان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رکھیں، سچ بولنے کا اہتمام کریں، اس کے ذریعے خیر و بھلائی کی تنقین کریں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، تہمت وغیرہ سے بچیں، جھوٹا وعدہ نہ کریں، کسی کی نقلیں نہ اتاریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی پر طنز نہ کریں، فقرے نہ کسیں، کسی کو ذلت کے نام سے نہ پکاریں، اپنی بڑائی نہ جٹلائیں، بات بات پر قسمیں نہ کھائیں، بیجا خوشامد اور چاپلوسی نہ کریں، پہلے سوچیں پھر بولیں، گفتگو میں بڑوں کے احترام اور بچوں پر شفقت کا لحاظ رکھیں۔ تو زبان کو بھی استعمال کرنے کے آداب ہے۔ ہر اس بات سے بچائیں اپنی زبان کو جو قیامت کے دن پکڑ کا باعث بنے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں روایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی قال فاخذ بلسان نفسه وقال هذا۔ ترجمہ، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے بارے میں آپ کو کس چیز کا زیادہ ڈر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اس کا، زبان کا ڈر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی غلط استعمال نہ ہو جائے۔ دیکھیں تشریح میں فرماتے ہیں دل زبان کی ترجمان اور خلیفہ ہے، دل جو کچھ سوچتا ہے زبان اس کو بیان کرتی ہے اور دیگر اعضاء اس کے تابع ہو کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ احادیث میں اس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان زبان کو قابو میں رکھے، خیر و بھلائی کی بات کر سکتا ہوں تو کرے ورنہ خاموش رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ روایت میں آتا بھی ہے نا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو خیر کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ مذکورہ حدیث میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ زبان بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، انسان کو سب سے زیادہ ڈر اس کے بارے میں ہونا چاہیے اور اس کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر صحیح طرح سے زبان کی نگہداشت نہ ہو تو یہ ہلاکت میں ڈال دیتی ہے انسان کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زبان، اور ایک روایت میں آتا بھی ہے یہ بلکہ نیچے آ رہی ہے املک علیک لسانک آ رہی ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات فقال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میری ملاقات ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقلت میں نے عرض کیا ہے حضور علیہ السلام سے اللہ کے رسول من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے، نجات والا عمل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تین باتیں ارشاد فرمائی جواب میں۔ کتنی؟ تین باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک املک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، اور اصل یعنی روایت اسی لیے لائے ہیں املک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں رہے۔ دوسری بات ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارا گھر تم پر کشادہ رہے، بتا سکتے ہو آپ جی گھر میں رہے، آپ بتاؤ۔ تیسرا ہے وابکی علی خطیئتک، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رو۔ تین باتیں ارشاد فرمائی نجات والی، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی املک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں رہے، قابو۔ جس کی زبان اس کے قابو میں آ جاتی ہے بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ خدا نخواستہ جو انسان اپنے زبان پر قابو کنٹرول نہیں کر سکتا تو بہت سارے گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں نا زبان کے گناہ دوسرے اعضاء کے گناہ سے زیادہ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، فحش کلامی، بد کلامی، بد زبانی، اور ہاتھ اعضاء کے بہت سارے گناہ ایسے جو ہر ایک نہیں کر سکتا۔ سمجھ کسی پر ظلم ہے وہ طاقتوری کرے گا، لیکن زبان تو کمزور کی بھی چل سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرا فرمایا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، یہ نہیں ہے کہ بڑا گھر لے لو، گھر جیسے بھی ہو لیکن گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، زیادہ وقت گھر میں گزارو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے مقصد باہر نکلنے سے اجتناب، ورنہ انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اور تیسرا اپنے گناہوں پر رونا، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ تو تینوں باتیں دیکھیں۔ اس کے بعد ہے ذکر، اللہ پاک کا ذکر، اللہ پاک کی یاد۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر، اللہ کا ذکر اس کے تقرب کے حصول کا ایک آسان اور عمدہ طریقہ ہے۔ جس مسلمان کی زبان ہم وقت یعنی ہر وقت اللہ کی یاد سے تر اور اس کا دل اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر میں مشغول ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لے گی، اسے فرشتوں کی صحبت اور مصافحے کی سعادت نصیب ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیطان پیچھے ہٹے گا، اللہ کی معیت اور مدد میسر ہوگی، قلبی سکون اور راحت اور اطمینان حاصل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے قرآن میں بھی ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس کی تلاش میں انسان ہر وقت رہتا ہے، دل سے غفلت کے پردے ہٹیں گے، عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، اب یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسے چمکدار دکھائی دیتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے، دکھائی دیتے ہیں۔ جو گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں تو وہ آسمان والوں یعنی فرشتوں کو ایسے چمکدار روشن دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والا خوش درخت میں سرسبز ٹہنی اور اندھیرے گھر میں روشن چراغ کی مانند ہے۔ جو مجلس اللہ کی یاد سے خالی ہو وہ قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنے گی۔
یہ وہ مبارک عمل ہے جس کی توفیق مانگنے کی باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، بخدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ان کلمات، یعنی یہ کلمات، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کو ہر فرض نماز کے بعد ہرگز نہ چھوڑنا۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل پر ہر لمحہ، ہر گھڑی یہ بات نقش ہو کہ اس نے جو کیا یا کہا اسے اللہ نے دیکھ لیا اور سن لیا، وہ اپنے رب سے کسی وقت بھی غافل نہ رہے، تمام امور میں اپنے مالک حقیقی کے احکام کو سامنے رکھے اور خلوص سے بندگی کا حق ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام اور دیگر اوقات کی بہت سی دعائیں اور اذکار منقول ہیں جن کی تفصیل احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذکر اللہ خنس وإذا غفل وسوس۔ ترجمہ دے کہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تشریح میں فرماتے ہیں شیطان ہمہ وقت، یعنی ہر وقت، ہر طرف سے انسان کے در پہ پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے وسوسوں سے بچنے اور اس پر غلبہ پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلحے کی نشاندہی کی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ شیطان کے خلاف جو ہتھیار ہے وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، جو شیطان کو انسانی قلب سے دور بھگاتا ہے، جبکہ غفلت کی صورت میں وہ پھر لوٹ کر اس کے دل پر قبضہ جماتا ہے اور اپنی مرضی سے اسے گمراہی والی راہ پر لگاتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لکل شیء، روایت میں آتا ہے لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ ہر چیز کے لیے مانجنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، مانجنے کا۔ برتن کو ایک چیز سے مانجا جاتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیشے کو چمکانے کے لیے الگ چیز ہے، لکڑی کو چمکانے کے لیے پالش ہے، لوہے کو چمکانے کے لیے الگ ہے۔ دل کو سقالہ کرنا، زنگ سے پاک کرنا، دور کرنا، چمکانے والی چیز وہ اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے۔ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ اچھا روایت دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا جلس مجلسا او صلى تكلم بكلمات فسألته عن الكلمات فقال ان تكلم بخير كان طابعا عليهن الى يوم القيامة وان تكلم بشر كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اور روایت کرتی ہے کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ علیہ السلام جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے یا پھر جب آپ علیہ السلام دعا مانگتے نماز کے بعد، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان الفاظ سے دعا مانگتے، فسألتہ، تو کچھ کلمات پڑھتے تھے آپ علیہ السلام، خاص کلمات پڑھتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مجلس ختم ہو گئی، آپ علیہ السلام خاص کلمات پڑھتے تھے، نماز سے فارغ ہو گئے، آپ علیہ السلام خاص کلمات پڑھتے تھے دعا کے طور پر جب دعا مانگتے۔ تو ہم نے پوچھا ان کلمات کے بارے میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تکلم بخیر کان طابعا علیہن الی یوم القیامہ وان تکلم بشر کان کفارۃ لہ۔ اگر اس مجلس میں نیکی کی باتیں کی گئی تھی، جیسے کوئی مجلس لگی ہوئی تھی، اس مجلس سے فارغ ہوئے، اس مجلس میں اگر نیکی کی باتیں ہوئی اور پھر یہ کلمات پڑھے تو کان طابعا علیہن الی یوم القیامہ، تو یہ قیامت کے دن اس مجلس پر گواہ بن جائیں گے۔ یہ کلمات اس مجلس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن جائیں گے، ثبوت بن جائیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر وہ مجلس گناہ کی، شر کی ہوئی، برائی کی ہوئی، تب بھی اس کلمات کی برکت کیا ہوگی؟ کان کفارۃ لہ، کہ یہ کلمات اس مجلس کے لیے کفارہ ہو جائیں گے۔ اس مجلس میں اگر برائی ہوئی، کسی کی بری بات ہوئی، غیبت ہوئی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی فضول وقت ضائع ہوا، تو کم از کم اس کلمات کی برکت سے یہ کیا ہو جائے گا؟ بار بار گھڑی کی طرف نہیں دیکھو، یہ مجلس اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ یہ دیکھیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو اس کلمات کو یاد کریں جب انسان مجلس سے فارغ ہو، پھر ان کلمات کو پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔